کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی خوش آمدید، تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین آج ایک نئے مقابلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہمیں آپ کے فیڈ بیک بھی موصول ہوتے رہتے ہیں اور یہ جان کر خوشی محسوس ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ آپ پروگرام کو سراہتے ہیں، اور ہماری کوشش وہی ہے کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا، خود بھی ہم دراصل ہم خود بھی سیکھتے ہیں، کا جو یہ عمل ہے اس کو جاری رکھیں اور وہ ایک ہلکے پھلکے انداز میں مطلب یہ معاملہ بھی چلتا رہے اور سیکھنے کا عمل بھی چلتا رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اسکولوں میں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، تو اسی چیز کو سمجھتے ہوئے، اسی کی صحت کو سمجھتے ہوئے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس پروگرام کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جن کے مابین مقابلہ ہوگا، ان کے مقابلے کو جج کریں گے شہر کراچی اور پاکستان کے مشہور منصفین جن کا اپنا بھی ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے ڈیبیٹ کے حوالے سے، تقریروں کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد بھائی۔ شاہد بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ شاہد بھائی کے ساتھ ہی موجود ہیں جناب آشکار داور۔ آشکار بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ شاہد بھائی ساتھ ہوتے ہیں بڑا مسرور ہوتا ہوں میں جی، اور ہمیں تو آپ تینوں کا ساتھ ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ کے موجود ہونے سے ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے اور رہنمائی بھی آبویسلی۔ روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب رضوان زیدی۔ رضوان بھائی کیسے مزاج؟ الحمدللہ مالک کا ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ آج کا ہمارا موضوع بہت اچھا ہے، اقبال کے اشعار ہی سے لیا گیا ہے، اور جو اقبال کے اشعار سے ہم اخذ کرتے ہیں وہ تو ہے حق گوئی، اور جس شعر سے اخذ کیا گیا ہے وہ ہے مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اسی موضوع پر آج بچے تقریر کریں گے۔ آج کے ہمارے پہلے مقرر ہیں محمد ایان، یہ صرف 11 سال کے ہیں۔ محمد ایان تشریف لائیں، آپ کو ہم 3 منٹ کا وقت دیں گے زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم 2.5 منٹ کا وقت آپ کے لیے ہوگا۔ کاؤنٹر آپ کے لیے اسکرین پر آ چکا ہے، آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ بالکل کمفرٹیبل ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ چلیں جی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدالی وقار، آج کا موضوع اقبال کی عظیم فکر کا شاہکار ہے۔ آج کا موضوع شاہین اقبال کا طلبگار ہے۔ آج کا موضوع کلمہ توحید کا پرچار ہے۔ مجھے ہے حکم ازاں، وہی حکم ازاں جو حضرت ابراہیم کو نمرود کے سامنے لا کھڑا کرے، وہی حکم ازاں جو موسیٰ کو فرعون کے سامنے لا کھڑا کرے، اور وہی حکم ازاں جو بلال حبشی کو دہکتے کوئلے پر لٹا دے۔ صدالی وقار، حکم ازاں کا سفر کبھی رکتا نہیں، اور جب یہ حکم رگوں میں لا الہ الا اللہ کی گردان کرتا ہے تو پھر یہ محمد عربی بن کر عرب کی گلیوں میں صدائے حق بلند کرتا ہے۔ جب یہ حکم ازاں خدا کی وحدانیت کا اعلان کرنے نکلتا ہے تو دربار فرعون میں موسیٰ کو چن لیتا ہے۔ جب یہ حکم ازاں خدا کی پہچان کراتا ہے تو دربار نمرود میں ابراہیم کو لا کھڑا کرتا ہے کہ آتش نمرود میں نمرود ہی جل جاتا ہے، عصائے موسیٰ سے فرعون دریا میں غرق ہو جاتا ہے، اور میدان کربلا میں یزید ہی کٹ جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ صدالی وقار، لا الہ الا اللہ وہ گردان ہے کہ جس نے باطل کو تہس نہس کر دیا اور ظلمت کو مٹایا، کہ جس نے تصور کو تصویر، خواب کو تعبیر اور بندگان اسیر کو عالمگیر بنایا۔ لیکن افسوس صدالی وقار، آج بھی دنیا کی سرزمی نمرود وقت کے مظالم سہتی سسکتی بلکتی کسی ابراہیم کی منتظر ہے، جس کی وجہ کلمہ طیبہ سے دوری ہے۔ آج بھی حکم ازاں کی ضرورت ہے۔ صد ذیشان، فی زمانہ حق گوئی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت اپنے مفادات کے لیے دنیا کی اکثریت آواز حق بلند کرنے کے بجائے تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آج مظلوم انسانوں کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں، طاقتور شخصیات ظالم لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے ستم ظریفی وقت نے دلوں کی محبت کو اس طرح سے مسئلہ ہے، اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی اذیت ہے، سانس کی بھی قیمت ہے۔ صدالی وقار، اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیا ہے، کیونکہ حق گوئی مومن کا شیوا ہے۔ اگر مومن حق گوئی سے انکار کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ مومن تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق گوئی کے ذریعے کلمہ حق بلند کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ شکریہ۔
بالکل ٹھیک, بہت اچھی تقریر کی اور اپنے وقت پر ختم کی, جو آپ کے لیے وقت مختص تھا. بالکل آپ تشریف رکھیں, کم سے کم 2.5 منٹ, تو آپ نے 2.5 منٹ اپنا لے لیا. ٹھیک ہے, آج کے ہمارے دوسرے مقرر ہیں محمد حمزہ خان. آپ 14 سال کے ہیں. حمزہ تشریف لائیں. قواعد و ضوابط آپ جانتے ہی ہیں, کاؤنٹر اسکرین پر آ چکا ہے. آپ کا وقت ہم شروع کروا دیتے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. صدر گرامی قدر, السلام علیکم. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں, رات دن میں تبدیل ہو جائے یا دن رات میں بدل جائے, علامہ اقبال کے شعر کا مصرع ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے, جب بھی بولو حق بولو, سچ بولو, طاقتور ہو یا کمزور, حق و صداقت سے کبھی پیچھے نہ ہٹو, چاہے ہمیں جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے. حق بات پہ تعزیریں نئی بات نہیں ہے, یہ ریت زمانے کی برسوں سے رہی ہے. صدر علی وقار, معاشرے میں اگر ظلم و ستم روا ہو تو انصاف کا فقدان ہوتا ہے. اچھائیوں اور خوبیوں پر برائیاں, پریشانیاں غالب آ رہی ہیں. ایسی صورت میں ہماری ناکامیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے, دلوں سے احساس زیاں ختم ہو چکا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. صدر علی وقار, آج کا دور پھر ابراہیم کی تلاش میں ہے. ہر طرف ہر جانب برائیوں کے صنم قدے کھلے ہوئے ہیں. دنیا ایک صنم قدے میں تبدیل ہو چکی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم کی صفات سے بہرہ مند ہو کر دور حاضر کے تمام بتوں کو, خواب و وہم و گمان کے ہوں, شرک و الحاد کے ہوں, مال و دولت کے ہوں, دھوکہ فریب کے ہوں, ان سب بتوں کو لا الہ الا اللہ پر ایمان و یقین کی گوئی سے مٹایا جا سکتا ہے. لا الہ الا اللہ کا کلمہ کسی بہار یا خزاں یا پھولوں کی فصل کا پابند نہیں. صدر علی وقار, مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کا قول علی شان ہے. حق گوئی کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے. جس بات کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعی حق نہیں. قول علی ہمیں یہ بتاتا ہے, جب بھی حق گوئی سے زندگی گزاریں گے مخالفت کی آندھیاں اٹھیں گی. ہم نے جواں مردی سے مقابلہ کرنا ہے. بقول شاعر, آئینے جواں مردی حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. صدر علی وقار, حق گوئی و بے باکی قرآن و حدیث کا خاصہ ہے. ہمارے لیے قرآن بھی حق اور قرآن والا بھی حق. ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو وہ حق گوئی کا درس دے گا, اور قرآن والے کی حدیثوں کو پڑھیں گے اور سنتوں پر عمل کریں گے تو وہاں سے بھی حق گوئی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. حق گوئی و بے باکی قرآن و حدیث کا خاصہ ہے, اسی سے دوری ہمارے لیے جہنم کا سفر ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بالکل ٹھیک, آج کی ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے کہ طالب علم جو آ رہے ہیں یہاں پر اور مقررین جو آ رہے ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے تقریریں کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے وقت کتنا مختص کیا گیا ہے. آج کی ہماری تیسری اور آخری مقررہ ہیں عائشہ سجاد. یہ 11 سال کی ہیں. عائشہ تشریف لائیں. کاؤنٹر آپ کا اسکرین پر آ چکا ہے. بالکل ٹھیک, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب صدر عالی مقام, یقین کیجئے جب مجھے یہ موضوع ملا, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, تو دل جھوم اٹھا, دماغ سوچوں کا مرکز بنا, اور جسم کا گرم خون رواں دواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا. اور پھر مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آ گیا کہ جس چیز کی زیادہ مخالفت ہو وہ حق ہے, اور لوگ ہمیشہ حق بات کی زیادہ مخالفت کرتے ہیں, جیسا کہ سرزمین مکہ میں ہوا. آئیے وہ منظر دیکھیے, سوا نیزے پہ دہکتا سورج, وجود پہ پڑتے کوڑے, سینے پہ لوہے کا وزن ہے کہ بڑھتا جاتا ہے. ظلم اپنی آخری حد پہ کھڑا صبر کو آزما رہا ہے, مگر سلام ہے اس زمانے بلال رضی اللہ عنہ پر جو ہر ظلم و ستم سہ کر بھی فقط احد اور احد کی گردان بلند کرتی ہے اور ببانگ دوہر یہ اعلان کرتی ہے, ٹھیک اسی طرح جس طرح آج فلسطین کے لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں, تیرے قاروار اے قاتلو
مجھے راہ سے نہ ہٹا سکے. تیری جس قدر بھی ہو کوششیں تو کبھی نہ مجھ کو مٹا سکے. یہ غموں کی بڑھتی ہر ایک لہر میرا حوصلہ نہ گھٹا سکے. میری سانس نہ تھمے جب تلک مجھے کلمہ حق نہ بھلا سکے. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. جناب صدر المقام، لا الہ الا اللہ وہ گردان ہے جس نے باطل کو رد کیا، درد کو دوا کیا اور جنت کو ضیاء کا پیرہن پہنایا، اور ہمیں روزے ازل سے ہی حکم ازاں کا درس دیا اور غور کرنے کا مقام بھی دیا کہ ہم مسلمانوں کی زندگی کی شروعات ہی اس اذان سے ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور زندگی کا اختتام اس نماز پر ہوتا ہے جس کی اذان نہیں ہوتی. اس لیے قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے حق گوئی پر اتنا زور دیا کہ حکم اللہ نے براہ راست حضرت جبرائیل کے ذریعے نہ صرف پیغمبروں کو بلکہ ایمان والوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اس پیغام کے ذریعے جس میں زمین پر اور روح آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے جناب اعلیٰ، اور مجھ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہر مشکل حالات میں ذکر خدا کریں، ذکر خدا میں فکر نہ کریں، اور زباں پر لا الہ الا اللہ. شکریہ. کیا کہنے یہ تھیں عائشہ سجاد، اور بہت خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب ہم 11 سال کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے تقریریں کر رہے ہیں. اور رضوان بھائی، ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ فن نسل نو میں بہت اچھے انداز میں منتقل ہوگا اور محفوظ ہاتھوں میں رہے گا. اور انشاءاللہ یہ ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے ایک نئے رنگ میں ہم اس کو آنے والے وقتوں میں دیکھ پائیں گے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے جو بڑی عمر کے ہیں، جو سینئر ہو گئے ہیں، وہ تو بہرحال کرتے ہی ہیں، لیکن جب چھوٹی عمروں کے بچے آتے ہیں اور اس طرح سے تقریریں کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. آج کا مقابلہ ہو چکا ہے، فیصلہ باقی ہے. فیصلہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. ایک چھوٹی سی بریک ہے، واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. فیصلہ ہو چکا ہے. کیا ہوا ہے یہ جج صاحبان ہی جانتے ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ پہلے ہم ان سے ان کی رائے جانیں اور پھر ہم فیصلہ اور نتیجہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. آج ہم آغاز کرنا چاہیں گے رضوان بھائی آپ سے. جناب، ایک اچھا پروگرام، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج 11 سال کے 2 بچے تھے، اور پہلے جو آیان آپ کے لیے ایک عذرائے مذاق ایک بات وہ کہتے ہیں نا، چھوٹی پیکنگ میں بڑا دھماکہ، تو وہ والا ایک سلسلہ ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. تلفظ میں نے تھوڑا سا آپ کو مارجن دیا ہے کیونکہ اصلاح آپ کے بڑوں کی ہونی چاہیے جنہوں نے آپ کی تقریر تیار کی. 11 برس کی عمر میں آپ نے وہ بڑے جملے ادا کیے جو آپ کی عمر سے کہیں زیادہ تھے، ان کو بہت اچھا نبھایا آپ نے. آپ کا باڈی لینگویج، اور خاص کر جب تان ٹوٹتی نا ہاتھ پہ کہ اس پہ جیسے مہر تصدیق سب کرنا، یہ مجھے آپ کی باڈی لینگویج بہت اچھی لگی. جس روانی سے آپ نے بات کی مجھے بہت متاثر کیا، اور اپنی عمر سے بہت بڑی تقریر کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر حمزہ آئے. اچھا حمزہ، دیکھیں بہت ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ جو بھی اگین آپ لوگوں کو پہ تنقید نہیں کرتے، ہم صرف اصلاح ہے، اور اپنی اصلاح ہم پہلے کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو سکھا رہا ہے نا وہ ذرا سی توجہ یہ دے تلفظ کے معاملات میں. آپ کے اندر بھی جو ایک ڈیبیٹ کی جو بنیادی اجزاء ترکیب، جو انگریڈینٹ ہے نا، وہ سارے موجود ہیں. اور لیکن ایک میں بات بتاؤں، میں درمیان میں آپ کو دیکھ رہا تھا آپ تھوڑے سے گھبراہٹ کا شکار ہیں کسی فیصلے کے لیے. تو بیٹا یہ آپ یہاں تک آ گئے، یہی بڑی بڑی کامیابی آپ کی، اور یہاں سے تو ابھی آغاز ہوا ہے آپ کا، تو آگے بہت لمبا سفر ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر عائشہ بیٹی آئی ہماری، بالکل قومی لباس بالکل زیب تن کیا ہوا، اور بہت اچھا لگا. وہ چونکہ آج دن گزرا ہے نا، بالکل ایسی 23 مارچ کی اس روایت کو پھر آگے لے کے بڑھے. تو صرف بیٹا مواد جو تھا وہ حق گوئی پہ تھا، کہیں کہیں مواد سے آپ دائیں بائیں اس کو ٹچ کرتی ہوئی گئی ہیں، تو مواد کے اوپر کام کریں. تلفظ کو آج اتنا میں نے کم از کم خاطر میں نہیں لایا ہوں کیونکہ عمریں بہت کم تھیں، لیکن مجموعی طور پر اچھا پروگرام تھا، اور سب نے ٹائم بہت اچھا مینیج کیا، اور اچھی تقریریں سننے کو ملی. اور یہ بہت اچھا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی، خود غلطی کر کے تو انسان سیکھتا ہی. شاہد بھائی آپ کی رائے. میں عائشہ بیٹا ایک بات یاد رکھیں، ایک تو سب نے ہے کہا، ٹھیک ہے نا، ہے شاہد بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے، مطلب یہ ہم تقریباً روزانہ ہی دیکھ رہے ہیں. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ تقریر کا کوئی بھی مقابلہ
सोचों को सोचों कहकर नहीं जीत सकती, गमों को गमों कहकर नहीं जीत सकती। बात समझ आ रही है? तलफ़्फ़ुज़ की गलती एक अलग चीज़ है, लेकिन आप वो वाली गलतियां करें कि जो नाकाबिल माफ़ी होती हैं, ख़ासकर खिताबत में, तकरीर में। अच्छा, मजमूई तौर पे आप तमाम से एक बात और अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी तकरीरें जज साहिबान को नहीं सुनाना होती हैं। आप तमाम का जो रुख होता है ना, वो जज साहिबान की तरफ होता है। आपका कैमरा वो वाला है जिसकी लाइट जल रही है, ठीक है? आप उस कैमरे से मुखातिब हों, कहीं कहीं आप इधर उधर जो है वो मुखातिब हो जाएं, लेकिन असल में आपने जो आई कांटेक्ट बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए आपके कैमरे के साथ, एक बात। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हमज़ा आप का जो है वो भी मसला कुछ वही था, आपने पता नहीं ज़िया को क्या कहा, ज़ाया कहा, क्या कहा, सॉरी ज़िया कहा, ज़िया को ज़िया कहा, इसी तरह जहन्नुम कहा, जहन्नम होता है। और आपकी जो तकरीर थी वो तहरीर के अंदाज़ में थी, तकरीर के अंदाज़ में नहीं थी। ये लिखने वालों को ख्याल करना चाहिए। जब बच्चा कहानी बयान करने लगता है ना तहरीर के अंदाज़ में, तो फिर वो उस ट्रैक से हट जाता है। कभी आप इजहार करने जाएं तो कन्फ्यूजन अपने पास ना रखें। आपको बताने सिखाने वालों का भी काम यह है कि हर कन्फ्यूजन क्लियर करें। आपकी तकरीर में कन्फ्यूजन था, आप खुद जानते हैं कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन की वजह से बच्चा भूल भी जाता है और ये सारी गलतियाँ करता है। वो जो उसका उतार चढ़ाव है वो भी मुतासिर होता है, बॉडी लैंग्वेज भी मुतासिर होती है। तो कभी भी तकरीर में कन्फ्यूजन ना रखिएगा। और छोटे मियाँ आपका भी हे और ऐसा वाला मसला है, आइंदा नहीं होना चाहिए। इन्होंने तो वो छोटी पैकिंग में क्या कहा, बड़ा धमाका। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतने से कद पे तुम भी क़यामत शरीफ हो। अरे वाह, आशकाल भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा मुकाबला था। जो बच्चों की उम्र देख के और उनका जज्बा देख के और उनकी अदाई देख के बहुत तबीयत खुश हुई कि माशाल्लाह QTV ने एक नर्सरी बना दी है जहाँ से बच्चे हमारे ट्रेंड होके जा रहे हैं। बहुत मौजू बहुत अच्छा था आज का कि मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इन हक़ गोई के हवाले से था कि पैदा ही जो सच बात के लिए सूली पे चढ़ के भी वो ज़ुबानें खुली रहीं। तो शरीयत हमें हक़ गोई का हुक्म देती है कि हमें हक़ अदा करना चाहिए। और मोहम्मद यान आप माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स आपके लिए, और यकीन कर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको गोद में ले लूँ जो आपने स्पीच की है, इतना प्यार करूँ मैं आपको। बहुत अच्छा माशाल्लाह डिलीवरी और कंटेंट बहुत अच्छा था, इतना भरपूर कंटेंट था, बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड था। और जो आपकी अदायगी थी ना, अल्फाज की शीरीनी और उसका तकरार, जिस तरह एक गुलकार होता है ना वो ऑडियंस को साथ लेके चलता है, इस तरह एक मुकर्रिर भी ऑडियंस को साथ लेके चलता है अपने उतार चढ़ाव से, अल्फाज की अदायगी से। वो आज सारी चीज़ें मुझे आपकी तकरीर में नज़र आई हैं, वो आज नज़र आई हैं आपकी तकरीर में। जब मैंने कहा ना कि बहुत माशाल्लाह बहरहाल अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, बहुत अच्छी डिलीवरी थी और बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, कॉन्फिडेंस बहुत था। इस उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, पता नहीं आगे जाके आप क्या करोगे, बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा हमज़ा बेटा, आपने जैसे इन्होंने भी कहा, आपका जिसने तकरीर आपको लिख के दी ना थोड़ा सा कंटेंट वीक था, कंटेंट मवाद टॉपिक से रिलेटेड नहीं था। आप आते थे, छूते थे और निकल जाते थे, ठीक है ना। और बाकी ये कि एक न्यूज़ रीडर की तरह आप पढ़ रहे थे ऊँची आवाज़ में, पिचेज़ नहीं थे आपकी स्पीच में ना। तो बहरहाल अच्छी कोशिश थी और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे तो ऊपर जाएंगे। बेटी आयशा सज्जाद, आपने भी अच्छी स्पीच की और कॉन्फिडेंस आप में मुझे देखने को मिला है। और अपने हाथ भी आप अच्छे चला रही थी, लेकिन ज़्यादातर राइट हैंड का इस्तेमाल करती है। आपने दोनों ऑडियंस को लेके चलना होता है। और वही बात कि तकरीर में अल्फाज का उतार चढ़ाव होना चाहिए। और तलफ़्फ़ुज़ की गलती तीनों ने की, नहीं तीनों ने की है, आपने बेटी कम की है, इनके है और इस तरह की जैसे हाँ, लेकिन इसको हम इसलिए माफ़ करेंगे कि आपकी उम्र बहुत कम है और ये इतनी बड़ी फोरम पे आपने इतनी अच्छी डिलीवरी दी है। आई अप्रिशिएट, तीनों को तीनों मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल ठीक फैसला हो चुका है। जो जीता है उसके नाम का ऐलान तो मैं कर दूंगा, लेकिन जो आज हार कर जा रहे हैं वो बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें। जिस तरह हमारे मुंसिफिन ने बात की कि आप ये यकीन रखें कि जो अल्लाह यहाँ तक ला सकता है वो इससे आगे भी ले जा सकता है। जज्बे सलामत रहने चाहिए। आज के मुकाबले में फातेह करार पाए हैं मोहम्मद अयान, आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले मरहले यानी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए।
آج کے پروگرام میں ایک نیو گفٹ ہیمپر بھی ہے اور ایک نیو اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ جو اس مقابلے میں فاتح قرار پائے گا، یعنی کہ اس مقابلے دہن میں زباں تمہارے لیے کہ فائنل کا فاتح قرار پائے گا، اس کے لیے ڈینی کی جانب سے احسن الکلام کا تحفہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ 2 تحائف روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ نیلسن پینٹس نے تعاون کیا ہے، ان کی جانب سے تحائف بچوں کے ساتھ جائیں گے۔ نیلسن پینٹس کا کہنا ہے کہ رنگ زندگی کا۔ نیلسن پینٹس کے ساتھ ہی ساتھ بلوم پرفیوم کی جانب سے بھی تحائف ہیں جن کا کہنا ہے فریگرنس فار ایوری ون۔ ہمارے پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے فریش ون واٹر نے، ون آف دی فائنسٹ ڈرنکنگ واٹر ان دی ٹاؤن۔ آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومن